تو جی السلام علیکم. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے فار انٹروڈکشن ٹو مائی کال سینٹر کورس، اور جو اس کے ساتھ میں انگلش کورس کرا رہا ہوں. تو آپ کے جو بھی بیسک سوال ہوں گے وہ ہوپ فلی اس میں آنسر ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ می فار اینی فردر انفارمیشن یا مزید انفارمیشن کے لیے. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے تقریباً 15-20 سال اس انڈسٹری میں پاکستان میں گزارے ہیں. میں ایک CSR جو ایک سٹارٹنگ پوزیشن ہوتی ہے وہاں سے لے کے میں ایک HR مینیجر، کال سینٹر مینیجر، ٹریننگ ہیڈ رہ چکا ہوں. ہر اینگل سے اس انڈسٹری کو دیکھا ہوا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے. تو مجھے کافی حد تک اندازہ ہے، کیونکہ ٹریننگ بھی میں کرا چکا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اینڈ واٹ از دا بیسٹ پاسبل طریقہ جس میں ایک ایجنٹ تیار کیا جائے. اب آپ کو کال سینٹر کورس کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں اور جاب ملنا کتنا ہی مشکل ہے. مگر کال سینٹر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور آپ کی سکلز ہیں تو آپ کو ریزنبلی بہت جلدی ایک جاب مل جائے گی، اچھی مل جائے گی، میرٹ پہ مل جائے گی، اور واک ان جا کے مل جائے گی، کوئی سفارش وغیرہ کے بغیر مل جائے گی. کیونکہ کال سینٹرز جو ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ ہائرنگ کرتے ہیں، زیادہ جو ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے تو آپ کو بیسکلی ہائر بھی کر لیتے ہیں، وہ سفارش کے لیے نہیں ویٹ کر رہے ہوتے، لوگوں کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے. مگر اس بات پہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اچھی جابز ہیں جو کال سینٹر کی ہیں وہ رات کے ٹائم ہوتی ہیں، وہ دن کے ٹائم نہیں ہوتی. تو یہ تیار رہیں کہ اپنا مینٹلی کہ راتوں کی آپ کو اپنی روٹین چینج کرنی ہوگی کم از کم کچھ عرصے کے لیے، جب تک آپ نے اس انڈسٹری میں رہنا ہے. اور آپ کو رات کے ٹائم جاب کرنی ہوگی اور اپنی باڈی کو اور اپنے آپ کو اس سے یوز ٹو کرنا ہوگا. اگر آپ اس ذہن کے ہیں کہ بس نہیں میں رات کی نیند تو نہیں جی، مگر پیسوں کے بغیر میں رہ لوں گا مگر رات کی نیند میں نہیں پوری ہونی چاہیے، تو پھر دین مور دین ویلکم جائیں اینڈ مطلب اپنی رات کی نیند پوری کریں، پھر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اگر آپ میرا کورس کرنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بریفلی دے دیتا ہوں چھوٹی سی. یہ میں نے کورس بنایا ہے 2 مہینے کا کال سینٹر کورس ہے، جس کے اندر آپ کو ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کال ہینڈلنگ سکھائی جاتی ہے، جس میں سکھاتا ہوں. ان باؤنڈ ہوتی ہے جو کالز آ رہی ہوتی ہیں، آؤٹ باؤنڈ ہوتی ہیں جو آپ کالز کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ہم ابھی اس میں ڈسکشن میں نہیں جائیں گے. یہ ٹریننگ کے دوران ڈسکس ہوتی ہے کہ کسٹمر سروسز اورینٹڈ بھی ہوتی ہے، سیلز اورینٹڈ بھی ہوتی ہے. سیل صرف سیل نہیں ہوتی جس طرح یہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بس شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے ریزلٹس نہیں نکلتے. B2B سیلز الگ ہوتی ہیں، B2C سیلز الگ ہوتی ہیں. اب آپ کو اگر نہیں پتہ کہ B2B اور B2C کیا ہوتا ہے تو B2B از بزنس ٹو بزنس اینڈ B2C از بزنس ٹو کنزیومر. دونوں کے ساتھ بہت مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس کے بعد مختلف کنٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں مختلف ٹیمپرمنٹ رکھتے ہیں کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس ملک کے کس لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، ہر شہر کا بھی اپنا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، بولنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور ان کے اپروپریٹ طریقے سے ان کے ساتھ ایک رسپانس کریٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے. سو کسٹمر سروس سکلز کیا ہیں، سیل سکلز، اپ سیلنگ اینڈ کراس سیلنگ. اپ سیلنگ کیا ہوتی ہے، کراس سیلنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح اچیو ہوتی ہے. بیس اینڈ آبویسلی اسپیکنگ اینڈ کمیونیکیشن سکلز، انٹرویو سکلز بھی اس میں شامل ہیں، جس میں آپ میرا سرٹیفکیٹ جب لے کے جائیں، آپ جب بیٹھے ہوں گے آپ کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آپ سب سے الگ ہیں. جب آپ بات کریں گے آپ کے بات میں ایک نظر آئے گی ایک چیز. میرا کورس اس طرح نہیں ہے کہ بس کوئی بھی آ جائے پیسے دے اس کو چھاپ کے مل جاتا ہے ایک سرٹیفکیٹ نہیں. ایک بہت ٹف اسٹڈی کرائٹیریا ہے، ٹف اسٹڈی کرائٹیریا جو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. آپ ان چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، آپ نے انٹرویو ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. ایڈمیشن ٹیسٹ سے پہلے انٹرویو ہوتا ہے، پھر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. اگر آپ ان اسٹینڈرڈس کو اترتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو کورس کے بعد آپ کا ایونچوئل ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس کریں گے تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. تو اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نکلیں تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ لے کے نکل رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز بھی آتی ہو پریکٹیکل جو نظر آئے اور ریزلٹس جنریٹ کریں. صرف نظر ہی نہ آئے مگر ریزلٹس بھی آپ جنریٹ کر سکیں، جس میں آپ کمیشنز پہ بھی کما سکیں اپنی بیسک سیلری کے علاوہ. ٹائم چینج ہو گیا ہے، تو پہلے صرف ای میلز ہوتی تھیں، اب چیٹس بھی آ گئی ہیں، تو آپ کی ریٹن انگلش بھی اچھی ہونی چاہیے.
اب جن لوگ کی انگلش اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاب نہیں کر سکتے، صرف یہ ہے کہ پہلے انہوں نے انگلش سیکھنی ہے. اس کا 2 مہینے کا الگ کا کورس ہوتا ہے. پہلے آپ انگلش سیکھیں گے، بولنا لکھنا کانفیڈنس پیدا کریں گے، تو اس کے بعد ہی آپ کال سینٹر انڈسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہری باتیں کوئی رکھے گا ہی نہیں آپ کو. سو ڈائریکٹلی کال سینٹر کورس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کی بیسک انگلش نہیں ہے تو 2 مہینے کال سینٹر کورس میں انگلش کورس میں آپ کو بولنا، فارنرز کے ساتھ بات کرنا، چیٹس پہ ٹائپ کرنا، پروفیشنل مینرز کمیونیکیشن کے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ پروفیشنل مینرز ہم تو شروع ہو جاتے ہیں نا، ای میل کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بٹ دیر از اے پراپر اسٹرکچر ویسٹ میں کہ آپ جب تمیزدار لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھی لکھی کمپنیوں میں ڈیل کرتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ کی ای میل فارمیٹ ہونی چاہیے، کس طریقے سے آپ لکھتے ہیں، کیا مینرز ہوتے ہیں، رائٹنگ مینرز، اسپیکنگ مینرز. اگر آپ کی انگلش اس ٹائپ کی ہے کہ ہیلو واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ، ٹھیک ہے، مطلب سننے میں مذاق لگتا ہے، بٹ اگر آپ کی انگلش اس ٹائپ کی ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. یو ول نیڈ ٹو ڈو این انگلش کورس فرسٹ، اینڈ اس کے بعد پھر کال سینٹر کورس آپ کے کسی کام کا ہوگا. اینڈ آئی گیس دیٹ جسٹ اباؤٹ کورز اٹ. سو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. میری ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن ہے، کانٹیکٹ کریں اور جو جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. اینڈ آئی گیس دیٹ از آل. تھینک یو.